بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله قد بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، دنیا میں ہر انسان کامیابی تلاش کرتا ہے، عزت تلاش کرتا ہے، لیکن انسان کی عقل کمزور ہے، انسان کا علم تھوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میرے بندو جو تمہیں علم دیا گیا یہ بڑا تھوڑا ہے۔ انسان کی عقل کمزور ہے۔ چھوٹا بچہ بچپن میں ہم کہتے ہیں کہ جی اسے سمجھ کوئی نہیں، عقل کامل کوئی نہیں۔ 60-70 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں اب اس کی عقل کام نہیں کرتی، یہ بوڑھا ہو گیا۔ تو انسان کی عقل کمزور ہے، انسان کا علم تھوڑا ہے، انسان میں عیب بہت سارے ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ کا فرمان ہے یہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، اللہ فرما رہے ہیں یہ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ انہ لفرح فخور، خوشی ملتی ہے تو پھر فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے۔ انہ لیئوس قنوط، ناگواری آتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اپنے علم، اپنے عقل کے مطابق کامیابی تلاش کرتا ہے، عزت تلاش کرتا ہے، تو نہ اس سے کامیابی ملتی ہے نہ عزت ملتی ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کی طرف قیامت تک کے انسانوں کی طرف اپنے نبی کو رہبر، رہنما، محسن بنا کر بھیجا ہے۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی نبی بن کر آئے ہیں۔
آپ کا زمانہ قیامت تک کا، آپ پر نبوت ختم ہو چکی۔ جیسے ہمارے محترم شاہد صدیق صاحب نے یہ محفل حمد و نعت بسلسلہ تحفظ ختم نبوت، اس محفل کا عنوان کہ یہ ختم نبوت کے عنوان سے معاون ہے یہ محفل کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں۔ پر نبی قیامت تک کے انسانوں کے لیے آخری نبی بن کر آئے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی کوئی نہیں، اس کا اقرار اعلان اللہ نے خود فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، قرآن میں اللہ نے خود اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے نبی پر نبوت کا دروازہ بند، قیامت تک اب اللہ کے نبی کی نبوت چلے گی۔ بہت ساری قرآنی آیات ہیں جو اس پر دلیل ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا متا وجہت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آپ کو نبوت کب ملی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے درمیان سے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کنت نبیا وخاتم النبیین، میں اللہ کا نبی تھا اس وقت بھی جب حضرت آدم علیہ السلام وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي الطِّينِ، حضرت آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا اور میں آخری نبی تھا۔ اللہ کے نبی پر نبوت ختم، آخری نبی، اعلان ہو چکا، کائنات بننے سے پہلے اس کا اعلان، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں آنے سے پہلے اعلان ہو گیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے درمیان، اور اعلان ہو رہا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ میں نبی بھی ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور میں آخری نبی ہوں۔ پھر اس کا اقرار جبرائیل علیہ السلام فرشتوں نے اس کا اقرار کیا، اعلان کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اندر آئے ہیں، سلام کیا آپ کو، اور اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ کے رب نے فرمایا تھا میرے محبوب سے اجازت لے کر جانا، اجازت ملے تو لے آنا، نہ ملے تو واپس آ جانا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت ایک سوال اٹھایا، اے جبرائیل میرے رب سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ فلک جھپکنے میں جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لائے اور آ کر اللہ کا پیغام سنایا۔ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا لَا نَخْزُلْكَ بَعْدَكَ أُمَّتَكَ، اے میرے حبیب پریشان نہ ہونا، آپ کے بعد آپ کی امت کو رسوا نہیں کریں گے۔ تب ہمارے نبی نے فرمایا الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے جب امت کے بارے میں، میرے آپ کے بارے میں سنا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا بلاؤ اسرائیل کو، اللہم انت الرفیق الاعلی، کہ اللہ میں تیرے پاس آنے کے لیے تیار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ نے واپس اللہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ فرما لیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، میں واپس اللہ کے پاس جانے کا ارادہ کر چکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ نے اللہ کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا تو آج کے بعد دوبارہ میں بھی وہی لے کر زمین پر نہیں آؤں۔
کہ آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اعلان ہو رہے ہیں، ہر مخلوق اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک بدو دیہاتی گوشت شکار کر کے لا رہا ہے، اونٹنی کے ساتھ باندھی ہوئی گھو کو باندھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، ایک طرف صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ بدو دیہاتی آیا، جب گزرنے لگا اللہ کے نبی پر نظر پڑی تو لوگوں سے کہنے لگے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگے اچھا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ مردہ گو اونٹنی سے کھولی اور اللہ کے نبی کے سامنے آئے، اور اللہ کے نبی کے سامنے گو پھینکی اور فرمایا آپ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مردہ گو کہہ دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ یہ مردہ گو کہہ، اللہ کے نبی نے ایک آواز دی گو کو، یا زب عربی زبان میں گو کو کہتے ہیں۔ اس مردہ گو نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور عربی زبان میں بات کرنے لگی، لبئی وسعدئی یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر وسعدئی کا ہمارے استاد ترجمہ فرماتے تھے میری خوش بختی ہے کہ میرے نبی نے مجھے پکارا ہے۔ لبیک میں حاضر وسعدئی، میری خوش بختی کہ میرے نبی نے مجھے پکارا ہے۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو مزین کرنے والے نبی، میں حاضر۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا من تعبد، گو بتا کس کی پوجا کرتی ہے، کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو پکار اٹھی، من فی السماء عرش، اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، وفی الارض سلطان، جس کی سلطنت زمین میں ہے، وفی البحر سبیل، جس کے راستے سمندر میں ہے، وفی الجنت رحمت، جس کی رحمت کی جگہ جنت ہے، وفی النار عقاب، جس کی سزا کی جگہ جہنم ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے گو سے پوچھا من انا، گو بتا میں کون ہوں؟ تو گو پکار اٹھی انت رسول رب العالمین، آپ سارے جہانوں کے رب کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں۔ گو پکار اٹھی، جانور بھی مانتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ ہمارے استاد فرماتے تھے جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے وہ تو جانور اس سے بھی بدتر ہیں، کہ جانور بھی اللہ کے نبی کا اقرار کر رہے ہیں آپ آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدق، جس نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو رسول مانا، وہ کامیاب ہو گیا۔ آپ کو رسول بھی مانا، آخری رسول مانا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من کذب، جس نے آپ کو جھٹلایا، آپ کو آخری نبی نہیں مانا، آپ کو رسول نہیں مانا، وہ ناکام ہو گیا۔ تو گو اقرار کر رہی ہے، فرشتے اقرار کر رہے ہیں، اللہ اعلان فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی اعلان فرما رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ اعلان ہو رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل علم بھی عطا فرمایا ہے، کامل عقل بھی عطا فرمائی ہے۔ دین عقل پہ چلنے کا نام ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر ہم اپنے علم پہ چلے، ہم اپنی عقل پہ چلے تو ہماری عقل کمزور ہے، ہمارا علم تھوڑا ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ نے اپنے نبی کو جو ہماری طرف رسول، رہبر، رہنما بنا کر بھیجا ہے، تو ہمارے نبی کا علم بھی کامل ہے، عقل بھی کامل ہے۔ ہمارے نبی کا علم بھی کامل، آپ کی عقل مبارک بھی کامل۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کو جو اللہ نے عقل عطا فرمائی، اس کی مثال ایک ذرے کی سی ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل عطا فرمائی، اس کی مثال صحرا کی طرح ہے۔
اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال ایک قطرے کی سی ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ صحرا کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت کوئی نہیں، سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں اپنے علم پہ نہ چلو، اپنی عقل پہ نہ چلو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی دے دے اس سے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ تمہارا علم کم ہے، تھوڑا ہے، عقل کمزور ہے، میرے نبی کا علم بھی کامل ہے، عقل بھی کامل ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی کی مان کر چلو، عیبوں سے پاک۔ اللہ نے ہمارے نبی کو ہر عیب سے پاک بنایا۔ ہمارے اندر عیب ہے، قرآن ہمارا عیب بتاتا ہے، خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ اللہ کے نبی ضعف سے پاک ہیں۔ ہمارے بارے میں قرآن کہتا ہے انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، بڑا ظالم، بڑا جاہل، لیکن اللہ کے نبی ظلم سے پاک، جہالت سے پاک۔ ہمارے بارے میں قرآن کہتا ہے انہو لفرح فخور، خوشی ملتی ہے تو پھر فخر کرتا ہے انسان، لیکن اللہ کے نبی فخر سے پاک۔ آپ مکے میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، جس مکے سے آپ ہجرت پر مجبور ہوئے، رات کے اندھیرے میں آپ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، رات کے اندھیرے میں ہجرت فرما رہے ہیں، اسی مکے میں آپ فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، اور کوئی تکبر نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی اکڑ کوئی نہیں، بلکہ آپ کی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے آپ کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، اور جھکنے کی وجہ سے اونٹنی کے کوہان سے لگ رہا ہے، اور زبان پر بھی الفاظ ہیں تو تعریف کے الفاظ ہیں، الحمدللہ وحدہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، وَنَصَّرَ عَبْدًا، جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، وَأَنْجَزَ وَعْدًا، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، وَانْحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، جس نے اکیلے دشمن کے لشکر کو شکست دی۔ عاجزی ہے، انکساری ہے، ہمیں خوشی ملتی ہم تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی فخر سے پاک، تکبر سے پاک، ہر عیب سے اللہ نے پاک بنایا ہے۔ ہمارے بارے میں قرآن کہتا ہے انہو لیئوس کنود، یہ انسان ناگواری آتی ہے تو پھر نا امید ہو جاتے ہیں، ہم بھی نا امید ہو جاتے ہیں، گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حالات، کیونکہ دنیا ہے ہی حالات کی جگہ، کبھی غم آئیں گے، کبھی پریشانیاں آئیں گی، کبھی راحت آئے گی، کبھی بیماری آئے گی، کبھی صحت ہوگی، کبھی تنگ دستی، کبھی مالداری، کبھی چیزیں سستی، کبھی مہنگی، یہ تو حالات دنیا میں آتے رہیں گے، کیونکہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ، آزمائش کی جگہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں، ہمارے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انسان پر ناگواری آتی ہے، نا امید ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی ناگواری آئی تو نا امید نہیں ہوئے۔ طائف میں 3 میل تک اللہ کے نبی کو پتھر لگتے رہے، آپ کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے، اور غلام نے کندھے پہ اٹھایا ہے، پناہ لینے پہ مجبور ہوئے تو کہاں دشمن کے باغ میں پناہ لی، اور دشمن کو بھی رحم آیا، ترس آیا، عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے، انہیں بھی رحم آ گیا، ترس آیا، انگور کا گچھا دے کر غلام کو بھیجا، انہیں کہو دشمنی اپنی جگہ پر، یہ انگور ضرور کھا لینا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، آپ کہیں تو پہاڑوں کو ملا دیں، درمیان میں طائف والوں کو کچل دیں، آپ کہیں تو بادلوں کا فرشتہ حاضر ہے، پانی برسا دیں، انہیں غرق کر دیں۔ لیکن جس نبی پر یہ ناگواری آئی ہے وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، نہیں اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرما جو تیری عبادت کریں۔
جو تجھے رب مانے، تیرے نبی کو مجھے رسول مانے۔ پھر اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، اور اسی قبیلہ بنو ثقیف میں سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملتان تک وہ اسلام لے کر آئے۔ پاک اور ہند بر صغیر کا سارا اسلام محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آتا ہے، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے نبی کی دعا کا نتیجہ تھے۔ ناگواری آئی تو نا امید نہیں ہوئے، پھر بھی اللہ سے امید ہے، پھر بھی امید ہے۔ اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، میرے محبوب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں۔ بعض علماء نے تو لکھا یہ 70 سے مراد بہت زیادہ مرتبہ، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کئی 3-4 مرتبہ بیٹے کو کہہ دیں تو ہم کہہ دیتے ہیں 100 مرتبہ تو تجھے کہہ دیا، ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا محاورتاً 100 مرتبہ تو تجھے کہہ دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 100 مرتبہ کا، بلکہ مطلب یہ کہ بہت مرتبہ کا، پھر بھی نہیں مانتے۔ تو ایک مطلب علماء نے یہ لکھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ فرماتے کہ میرے نبی ان کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرو تو میں معاف کر دوں گا، پھر میں ان کے لیے ایک کے لیے 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کر لیتا۔ تو اللہ کے نبی کبھی نا امید نہیں ہوئے، کبھی نا امید نہیں ہوئے۔ یہ تو ہم انسان ہیں، ہمارے اندر عیب ہے، نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے نبی ہیں جو عیبوں سے پاک ہیں، دنیا میں تشریف لائے تو عیب سے پاک، گندگی سے پاک، ظاہری گندگی سے بھی پاک ہیں، باطنی گندگی سے بھی اللہ نے پاک بنایا۔ باطنی گندگی سب سے بڑی باطنی اندر کی گندگی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کے نبی کا سارا خاندان بت پرستی سے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے اللہ نے پاک بنایا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے محبوب میں نے آپ کے سارے گھرانے کو بن مانگے تمام گندگیوں سے پاک کر دیا، بت پرستی کی شرک کی گندگی سے پاک کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نضار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عود بن بود بن کمبال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابع بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن صنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن صارع بن سمی بن مسی بن عوض بن ایرام بن ایدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طارح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائد بن عابر بن الفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن اقنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہر خاندان کو بھی بت پرستی سے پاک بنایا۔ ایک گزارش ہے آپ سب حضرات کے لیے، انتظامیہ کی طرف سے پہلے بھی شاید اعلان ہو چکا ہو کہ سٹیج کے علاوہ کوئی اور بھائی نعرہ نہ لگائے۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو سٹیج سے نعرہ لگے اس کا جواب دے، سٹیج کے علاوہ باقی کوئی نعرہ نہ لگائے۔ اور دوسری یہ گزارش ہے کہ یہ سٹیج علماء کرام کے لیے بنایا گیا ہے، ہمارے سروں کے تاج علماء کرام جو ہمارے شہر کے ہیں یا باہر سے تشریف لائے علماء کرام، تو باقی احباب سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ آنے کی، یا انتظامیہ جن کو بٹھائیں تو وہ بیٹھے، باقی احباب کے لیے جگہ ماشاءاللہ مقرر کی گئی ہے انتظامیہ نے۔ ہمارے بھائی شاہد صدیق صاحب MCC گرین کرکٹ کلب کے تمام کھلاڑیوں کی طرف سے یہ نوجوانوں کا پروگرام ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے انہوں نے انتظام کیا ہے اسی کے مطابق ہم ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔
اللہ حضرات کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے مہمان دور دراز سے، کراچی سے اور سندھ حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، وہ انشاءاللہ آنے والے ہیں، تشریف تقریباً لا چکے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات جیسے انتظامیہ فرمائیں، انہی کے ساتھ تعاون فرمائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہر عیب سے پاک بنایا۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے لوگو اپنے علم پہ نہ چلو، اپنی عقل پہ نہ چلو، جو میرا نبی دے دے اس سے لے لو، جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ دین عقل پہ چلنے کا نام نہیں کہ جو عقل میں آئے بس اسے کر لیا وہ دین۔ اپنے علم پہ چلنے کا نام دین نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سردی کے موسم میں موزہ پہنتے ہیں، چمڑے کا موزہ پاؤں میں، تو اس کے اوپر شریعت کا حکم ہے کہ اوپر والے حصے پر مسح کر لیا جائے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ پاؤں کا نیچے والا حصہ زمین سے لگ رہا ہے تو نیچے والے حصے پر مسح کیا جائے، لیکن شریعت کہتی ہے اوپر والے حصے پر مسح کرو، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، اوپر مسح کر لو، وضو ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، یہاں اللہ نے، شریعت نے عقل والوں کی عقل پہ لاٹھی ماری ہے کہ دین عقل پہ چلنے کا نام نہیں، دین اللہ رسول کے ماننے کا نام دین ہے۔ اپنے علم پہ نہیں چلنا، یہ ہمارا دین ہمیں یہی بتاتا ہے۔ نبی کی غلامی اختیار کی، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب دین وہ نہیں ہوگا جو عقل کہے گا، جو ہمارا علم کہے گا، وہ دین نہیں کہلائے گا، بلکہ وہی دین ہوگا جو شریعت نے ہمیں بتایا، اللہ رسول نے ہمیں بتایا، وہی دین ہے۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارا علم کہے کہ ٹھیک ہے تو بھی ماننا ہے، ہمارا علم کہے غلط ہے تو بھی ماننا ہے کہ ہمارا علم غلط ہے، ہماری عقل کمزور ہے، اللہ کا نبی کا علم کامل ہے، نبی کی عقل کامل ہے۔ خندق کا موقع ہے، صحابہ خندق کھود رہے ہیں، انصار ایک طرف خندق کھود رہے ہیں، مہاجرین ایک طرف خندق کھود رہے ہیں، اور خندق کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کی یہ حالت ہے کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر چلا گیا تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، پیٹ پہ پتھر، کھانے کو کچھ نہیں، دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کھود رہے، اتنی چوڑی کہ گھوڑا دوڑتے ہوئے پار نہ کر سکے، اتنی گہری کہ کوئی نیچے اترے تو دوبارہ اوپر نہ چڑھ سکے، تو دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کھود رہے، اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے۔ جب چٹان نہیں ٹوٹ رہی، اللہ کے نبی سے جا کر صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ تشریف لائیں، چٹان نہیں ٹوٹ رہی، تو اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ نے کدال اٹھائی، اور کدال اٹھا کر آپ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، یہ فرمایا اور چٹان پر کدال ماری، چٹان سے شعلہ نکلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسرا فتح ہو گیا، سپر پاور طاقت تھی اس زمانے میں۔ اب جو عقل پہ چلتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی ہیں عقل پہ چلنے والے، وہ کسی کو جی یہ سنت یہ ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اگر یوں کر لیں تو حرج کیا ہے، سنت کے خلاف، کہتے ہیں حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے نبی کو کامل اکمل مانتے ہیں تو پھر وہی کرنا پڑے گا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس میں کرنے میں کیا حرج ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ نبی سے ثابت کوئی نہیں، جو چیز نبی سے ثابت نہیں وہ دین نہیں ہو سکتا۔ یہی صحابہ نے نبی کی بات پر ایسا نبی کی بات کا اقرار کیا، یقین لائے کہ آنکھ جو دیکھ رہی ہے اسے ٹکرا دیا، یہ غلط ہے، کان جو سن رہے اسے ٹکرا دیا، یہ غلط ہے، تجربہ مشاہدہ جو کہتا ہے یہ غلط ہے، جو اللہ کے نبی فرما رہے یہی حق اور سچ ہے۔ اس زمانے میں بھی عقل والے تھے جیسے آج کے زمانے میں، تو وہ کیا کہنے لگے، جنہیں منافقین کہا جاتا تھا اس زمانے میں، تو وہ کہنے لگے، یہ کہہ رہے ہیں کسرا فتح ہو گیا، اس دنیا کی سپر پاور طاقت فتح ہو گئی، پیٹ پہ پتھر باندھے میں، کھانے کو کچھ نہیں، اور دشمن سے حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کسرا فتح ہو گیا۔
اور جو ایمان والے تھے جن کے ایمان کی اللہ نے گواہی دی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے صحابہ جیسے ایمان لے، میرے نبی کی یاد صحابہ جیسے ایمان لاؤ ہدایت کو پالو گے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی آپ کے سارے صحابہ کو میں نے جنت عطا کر دی۔ وہ ایمان والے کیا کہنے لگے؟ آنکھ تو دیکھ رہی ہے کہ کیسے ہوگا، کان سن رہے ہیں کیسے ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ہو کر رہے، ذرہ برابر شک نہیں۔ اپنے ایمان اپنے علم کو ٹکرا دیا، اپنی عقل پہ نہیں چلے، جو نبی فرما رہے ہو کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو سردی کا موسم تھا، سردی کا موسم، تو سردی کے موسم میں کھجور پر کے درخت پر کھجور نہیں لگی تھی۔ آپ حضرات بھی جانتے ہیں ہمارے علاقے میں آم ہوتے ہیں یا کھجور ہوتی ہے تو سردی میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، سامنے کھجور کا درخت ہے، تنا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی یہ کھجور کے تنے سے جا کر کہو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہمیں کھجوریں کھلاؤ، ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ اور ہم کیسی سے کہہ دیں بھائی جاؤ آم توڑ کر لاؤ تو لوگ کیا کہیں گے مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، اس زمانے میں آم کہاں۔ لیکن وہ تو کون کہنے والے؟ اللہ کے نبی کہنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس درجے کے ایمان والے تھے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اما ترضا ان یکون منزلک بمقابلۃ منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی نہیں جنت میں تیرا محل میرے محل کے سامنے ہوگا تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ کس درجے کا ایمان ہوگا ان کا؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنت اللہ سے کہتی ہے 4 آدمی مجھے دے دے۔ ہم تو اللہ سے جنت مانگتے ہیں نا، کوئی دنیا سے چلے جائے تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے فلانے کو جنت عطا فرما، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ جنت عطا فرما، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت اللہ سے کہتی ہے اللہ 4 آدمی مجھے دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 آدمی ہیں کہ جنت بھی اللہ سے کہتی ہے اللہ یہ 4 آدمی مجھے دے دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس ایمان والے، یہی ایمان ہم سے بھی مطلوب ہے۔ فلا وربک، میرے رب اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، فلا وربک اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک یہ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک جو آپ نے فیصلہ کر لیا، جو آپ نے بات کہہ دی ہے، یہ جب تک اس کو تسلیم نہ کر لیں اور دل میں بھی حرج نہ آنے پائے، جان سے تسلیم کرنا، دل میں بھی کٹکا نہ آنے پائے، تب کامل ایمان والے ہوں گے۔ یہ ایک واقعہ کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، لیکن مفسرین نے لکھا اس کا حکم عام ہے کہ ایمان والا بننے کے لیے اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے اسے تسلیم کرنا اور دل میں بھی کٹکا نہ آنے پائے۔ اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ کے نبی نے اگر کہیں بیٹھ کر نماز پڑھی ہے اور کوئی آدمی صحت مند ہونے کی حالت میں، جوانی کی حالت میں اتباع سنت کی وجہ سے بیٹھ کر نفل ادا کرتا ہے، جیسے عام طور پر اللہ کے نبی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے نوافل ادا کیے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے پہلی رکعت میں سورۃ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها، دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون، یہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے۔ تو اگر کوئی اتباع سنت میں بیٹھ کر صحیح سالم تندرست ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ اتباع سنت کی وجہ سے کر رہا ہے، لیکن وہ دل میں یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا خاصا آدمی ہے پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، یہ تھوڑا سا جو کٹکا آیا ہے فرمانے لگے یہ بھی ایمان والا نہیں ہے، کہ نبی نے جو کیا ہے اس کے بارے میں ذرہ برابر دل میں کٹکا نہ آئے، خوشی سے اسے تسلیم کرنا، یہ کامل ایمان والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے جو فرمایا علی جاؤ کھجور کے تنے کو کہو ہمیں کھجوریں کھلاؤ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے بغیر جھجک کے اور آپ دوڑتے ہوئے گئے اور کھجور کے تنے سے فرمایا، اللہ کے نبی فرما رہے ہمیں کھجوریں کھلاؤ، ٹپ 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 کر کے کھجوریں گری، حضرت علی رضی اللہ عنہ جمع کر کے لے آئے
اور اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی. اللہ کے نبی نے خود بھی تناول فرمائی ہے، صحابہ کو بھی کھلائی. کیا پتہ چلا کہ عقل پہ نہیں چلنا، اپنا علم پہ نہیں چلنا. جو عقل کہتی ہے یہ نہیں کرنا، جو اللہ کے نبی فرما رہے وہی کرنا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ زکوٰۃ کو بڑھاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور یمحق اللہ الربا، سود کو گھٹاتے ہیں. سود کا مال کم ہوتا ہے اور زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے. سود پر لین دین سے مال گھٹتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے. ہماری عقل کیا کہتی ہے، ہمارا علم کیا کہتا ہے؟ جس 1 لاکھ روپے پر سود کے پیسے لے لیے، 5,000 10,000 لے لیے تو نظر آ رہا ہے، ہماری عقل کہتی ہے تو مال بڑھ گیا، اور علم کہتا ہے یہ تو مال بڑھ گیا. اور زکوٰۃ ادا کی، 1 لاکھ میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ کے دے دیے، 97,500 رہ گئے. ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہمارا علم یہ کہتا ہے یہ تو مال کم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مال کم نہیں ہوا، اللہ فرما رہے ہیں یہ مال بڑھ گئی ہے. اس کو تسلیم کرنا دل سے، یہاں جو اللہ فرما رہے ہیں یہ حق اور سچ ہے. میں سود پر لین دین کروں گا میرا مال گھٹے گا. بہت ساری مثالیں موجود ہیں. ہمارے ضلع مظفر گڑھ میں ایک ہستی تھی، آج سے کوئی 14 سال پہلے میرا ایک جگہ سے گزر ہوا. ایک آدمی ساتھ تھا، بورڈ لگا ہوا تھا، بڑا نام لکھا ہوا تھا. تو وہ آدمی مجھے کہنے لگے مولوی صاحب اس آدمی کو اللہ نے اتنی دنیا عطا فرمائی ہے کہ ساری زندگی بھی کھاتا رہے اور اس کی 10 نسلیں بیٹھ کر کھائیں تو اس کا مال ختم نہیں ہو سکتا. لیکن 10 سال کے بعد وہاں سے گزر ہوا تو وہ بورڈ ختم اور وہ سارا سلسلہ ختم. وہی آدمی میرے ساتھ تھے. میں نے کہا آپ کہہ رہے تھے یہاں ایک وہ جو بورڈ لگا ہوا تھا جس کی کہنے لگے 10 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگا. کہنے لگے آج 4-5 دکانیں ہیں اس کے پاس جن کا کرایہ آتا ہے، سب مال ختم ہو گیا. میں نے کہا کیا کرتا تھا کہ اس سود پر لین دین کرتا تھا، کسی کو دیتا تھا تو سود پر لین دین. یہی ہمارے مظفر گڑھ میں ایک آدمی 3 سال پہلے رمضان کے مہینے میں مجھے کہنے لگا میں اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کے بھائی کی تو اچھی خاصی نوکری ہے، میں جانتا تھا ان کے بھائی کو بھی اچھی خاصی نوکری ہے، تنخواہ ہے اچھی خاصی. کہنے لگے میرے بھائی نے سود پر پیسے لیے ہیں، سود پر لین دین کرتا ہے، 10 تاریخ کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، پھر وہ قرضے اٹھاتا ہے، پھر وہ یکم تو تنخواہ لیتا ہے، کچھ قرضوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ خرچ کرتا ہے، 10 تاریخ کے بعد پھر کچھ نہیں بچتا. تو یہ کبھی کبھی اللہ ہمیں دکھاتے بھی ہیں کہ آنکھ سے بھی دیکھ لو کہ سود سے مال کم ہوگا. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اپنی عقل پہ نہ چلو، اپنے علم پہ نہ چلو، بلکہ جو میرا نبی دے دے اس سے لے لو، جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ. یہی کامل دین ہے. تو بھائیو ہم سب بھی آج نیت کر کے اٹھیں اس مبارک محفل میں، انشاءاللہ آج کے بعد وہ کریں گے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. بہت سارے احباب یہیں بازار کے تاجر احباب ہیں، دکان پہ گاہک کھڑا ہے اور پتہ ہے کہ یہ گاہک ہزاروں روپے نفع دے کر جائے گا. تو ادھر آذان کی آواز آئی، اب یہ امتحان ہے. ادھر ہماری عقل کہتی ہے کہ اس گاہک کو نپٹا لیں پھر نماز پڑھیں گے، اور ادھر سے آذان کی آواز آئی. اللہ کے نبی فرما رہے نہیں، نماز میں رزق کی برکت ہے، نماز میں رزق کی برکت ہے. اگر کوئی اپنی عقل پہ قدم چلتا ہے اور وہ گاہک کو نپٹا کے یہ بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، ہو تو بعد میں جائے گی، لیکن جو اہتمام پر اللہ کے نبی نے رزق کا وعدہ فرمایا وہ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی نے تو اہتمام پر رزق کا وعدہ فرمایا. علماء تشریف فرمائے ہیں اور لکھا ہے علماء نے کہ اہتمام یہ ہے کہ جیسے آذان ہو اول تو کوشش کرے کہ نماز آذان کے آنے سے پہلے ہی نماز کی تیاری، اور نہیں تو آخری درجہ یہ ہے کہ آذان آتے ہی سارے کام چھوڑ دے، نماز کی تیاری. اس اہتمام پر اللہ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. اگر کوئی یہ کہتا ہے میں گاہک نپٹا لو، اپنی عقل پہ چلا، تو پھر وہ رزق کی برکت سے محروم رہ گیا. ایسی ہر معاملے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک،
جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ ہماری عقل کیا کہتی ہے، ہمارا علم کہتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو پھر زیادہ ملیں گے، اور جھوٹ بولوں گا تو جان چھوٹ جائے گی، سچ بولوں گا تو پھنس جاؤں گا، سچ بولوں گا تو پیسے کب ملیں گے، یہ ہماری عقل کہہ دی، ہمارا علم۔ لیکن اللہ کے نبی کا علم کامل، اللہ کے نبی کی عقل کامل۔ اللہ کے نبی فرما رہے نہیں، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، اور اللہ کے نبی نے بھی ایک موقع پر فرمایا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے، عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر۔ ٹاپ 10 صحابہ، 10 بڑے صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے۔ یہ جب مکے سے ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ تو اللہ کے نبی نے جو بھائی چارہ قائم کیا، مدینے کے انصار اور مکے کے مہاجرین کو آپس میں ملایا، بھائی چارہ قائم کیا، تو مدینے کے رہنے والے انصار کہنے لگے مہاجرین سے کہ یہ ہماری 2 دکانیں ہیں، ایک تم لے لو ایک میری، یہ میری زمین ہے، آدھی تمہاری آدھی میری، آدھی تم کاش کرو اپنا گزر بسر کرو، آدھی میری۔ تو یوں ہی انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو اپنے ساتھ جائیداد میں، کاروبار میں شریک کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن کو ملایا، وہ ان کو کہنے لگے مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں خرید و فروخت کروں گا۔ گئے بازار میں، خرید فروخت شروع کی، خریدتے رہے، بیچتے رہے، زندگی گزرتی رہی۔ پھر ایک وہ وقت آیا جب دنیا سے انتقال فرما گئے، تو تقریباً 4 کرب کے قریب، 3 کرب اور 2 ارب اور 30 کروڑ دینار ان کے بارے میں آتا ہے، اتنے دینار چھوڑ کر گئے، سونے کی اینٹیں چھوڑ کر گئے۔ جب ان کو کاٹنے لگے، کئی آریاں کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئی، اتنا مال چھوڑ کر گئے۔ تو کسی نے زندگی میں ان سے پوچھا اتنا مال کیسے کمایا؟ تو فرمانے لگے کبھی جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچا، کبھی جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچا۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا جھوٹ نہ بولے تو بچتا کچھ نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جو میں نے بچایا ہے یہ جھوٹ سے بچتے ہوئے بچایا ہے، سچ بول کر بچایا ہے، سچ بولا ہے ہمیشہ، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہمارے ہاں تو یہی ملازم طبقہ لوگ کہتے ہیں جی جھوٹ بولیں تو گزارا نہیں ہوتا، تاجر بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں تو بچتا کچھ نہیں ہے، وہ زراعت والے کہتے ہیں، کسان کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو خرچے پورے نہیں ہوتے، اور اللہ کے نبی فرما رہے نہیں، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ فرمانے لگے کبھی جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچا، اور دوسرا فرمایا کہ کبھی گاہک کو بتائے بغیر، عیب بتائے بغیر سودا نہیں بیچا۔ اگر میرے سودے میں عیب ہوتا تو میں گاہک سے کہتا یہ میرے سودے میں عیب ہے، اسے بتاتا ہمیشہ یہ میرے سودے میں عیب ہے، کب منظور ہے تو پھر لے لو، نہیں منظور تو رہنے دو۔ تو کبھی میں نے عیب چھپایا نہیں سودے کا، ہمیشہ عیب بتایا ہے۔ یہ جو بچا ہے یہ اسی وجہ سے، لیکن آج ہمارا نظریہ کیا بن گیا، ہمارا ذہن کیا بن گیا کہ یہ عیب بتا دیں گے تو پھر کیا بچے گا؟ نہیں، بچانا ہے تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا عمل اختیار کریں، کبھی جھوٹ بول کر سودا نہ بیچیں، کبھی عیب چھپا کر سودا نہ بیچیں، ہمیشہ عیب بتائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے فرمان پر ایمان لائے، ایسا ایمان لائے کہ آنکھ دیکھے کو ٹکرا دیا، کان سننے کو ٹکرا دیا، تجربے مشاہدے کو ٹکرا دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایسا ایمان لے آئے۔ تو بھائیو یہی ایمان مجھ سے آپ سے مطلوب ہے کہ ہم بھی ایسے ہی اللہ کے نبی کے فرمان پر ایمان لیں۔ ہماری آنکھ کچھ دیکھے ہم نے وہ نہیں کرنا، ہمارے کان کچھ کہیں ہم نے وہ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ تو سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد وہ کریں گے جو اللہ کے نبی نے فرمایا۔ نہیں پتہ تو علماء سے پوچھیں،
علماء سے پوچھیں. ہمارے بڑا مدرسہ ہمارے شہر میں جامعہ احیاء العلوم ماشاءاللہ ان کے محتمم صاحب حضرت مولانا محمد عاصم عمر صاحب حفظہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے تشریف لائے ہیں. تو بھائیو تجارت کے بارے میں، تجارت کے شعبے سے ہیں تو تجارت کے بارے میں مسائل پوچھیں. مفتی صاحب وہاں موجود ہیں اور بھی ہمارے احباب تشریف لائیں، مدارس موجود ہیں، علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں. تو ہم ہر مسئلے کو ان کے سامنے پیش کریں. چاہے تجارت سے کوئی تجارت کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے یا زراعت کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی ملازمت کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے استاد محترم مولانا سہیل مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بھائی مولانا سہیل صاحب نے اب تو نصاب بھی جاری کر دیے. انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ علماء اور مفتیان کرام کے مشورے کے ساتھ نصاب مرتب دیے ہیں. ملازموں کے لیے الگ نصاب